إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اس ذات پاک کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، جو مالک الملک۔ اسی رب العالمین سے دعا کرتا ہوں رب العالمین بے شمار درود و سلام کے پھول برسا تمام نبیوں پر، بالخصوص ہم سب کے پیارے نبی امام الانبیاء سید الرسل احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز حاضرین جمعہ، اسلام نے، مذہب اسلام نے یا مذہب اسلام کے اندر نکاح ایک بامقصد اور پروقار عمل ہے، اور نکاح اور شادی کو مذہب اسلام نے سادہ اور نہایت ہی آسان کیا ہے۔ مذہب اسلام کے اندر نکاح کو سب سے زیادہ آسان رکھا گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اور آپ نے مل کر جس عمل کو، جس نکاح کو، شادی کو مذہب اسلام نے سب سے زیادہ آسان کیا ہے، اس کو ہم نے اور آپ نے مل کر مشکل بنا دیا۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں یہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ ان میں سے نمبر 1 ترمذی کی روایت ہے،
شرم و حیا. حیا نمبر 2 عطر اور خوشبو لگانا، نمبر 3 مسواک کرنا، نمبر 4 نکاح کرنا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ نکاح کرنا یہ صرف ایک نبی کی، ایک پیغمبر کی سنت نہیں ہے، بلکہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، ہم نے سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا. اس آیت سے ایک بات معلوم ہوئی کہ نکاح یعنی شادی کتنا خیر، کتنا برکت والا عمل ہے کہ کسی ایک نبی کی سنت نہیں ہے بلکہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے سرپرستوں کو حکم دیا کہ تم میں سے جو لوگ غیر شادی شدہ ہیں ان کا نکاح کر دو. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. کہا سرپرستوں تم میں سے جو غیر شادی شدہ مرد عورت ہیں ان کا تم نکاح کر دو، نیک بخت غلام اور لونڈیوں کا بھی نکاح کر دو. لیکن نہیں صاحب، بیٹا 28 سال کا ہے، 30 سال کا ہے، ابھی پیر پر کھڑا نہیں ہوا ہے، ابھی گھر میں پریشانی ہے، ابھی وہ ترقی کے راستے پر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. اے لوگو، اے ایمان والو، تم نکاح کرو. اگر تم فقیر ہو، تم نادار ہو، تم مفلس ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں غنی بنا دے گا، مالدار بنا دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم مفلسی کو، غریبی کو دور کر دیں گے. لیکن نہیں، ہم ایمان والے تو ضرور ہیں لیکن ہم 30-35 سال شادی نہیں کریں گے، اس لیے کہ ابھی وہ پیر پر کھڑا ہوا نہیں، لڑکا کھڑا نہیں ہوا. یہ حال امت مسلمہ کا ہے. اس آیت سے ایک بات یہ معلوم ہوئی، اہل علم استدلال کرتے ہیں کہ نکاح کرنا مستحب ہے، بہتر عمل ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب انسان کو بدکاری کا خطرہ ہو جائے کہ اب ہم سے بدکاری ہو جائے گی، اس وقت اس کے اوپر نکاح واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی، اہل علم نقطہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی بھی عورت، لڑکی، وہ بغیر ولی کے نکاح نہیں کر سکتی، جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرات نکحت بغیر اذن ولیھا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل. جو لڑکی یا عورت بغیر ولی کے نکاح کر لے اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج لڑکے اور لڑکیاں کورٹ میرج میں جا کر نکاح کرتے ہیں، ہم اس کو بھی نکاح سمجھ رہے ہیں، لیکن مذہب اسلام کے نزدیک وہ نکاح نہیں ہے بلکہ وہ زنا ہے. میرے بھائیوں، اس کے ذمہ دار جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں آج کورٹ میرج کے اندر نکاح کر رہے ہیں، اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں، کوئی اور نہیں ہے. اس لیے کہ نکاح اور شادی مذہب اسلام نے جس کو سب سے زیادہ آسان کیا تھا اس کو ہم نے مشکل بنا دیا. اور کوئی اور نہیں ہے، سماج کے دیندار لوگ ہیں، سماج کے ساہوکار بڑے لوگ ہیں، بڑے طبقے کے لوگ ہیں جنہوں نے مل کر شادی کو مشکل، نکاح کو مشکل بنا دیا. ہم جیسے علماء بھی اس میں شامل ہے، علماء، عوام الناس، دیندار طبقہ، سب نے نکاح کو مشکل بنا دیا.
نکاح مذہب اسلام کے اندر کتنا آسان تھا، 2-3 واقعے کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ ام سلیم، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا، جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ ام سلیم نے کہا ابو طلحہ تمہارے نکاح کے پیغام کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا ہے۔ سنن نسائی کی روایت ہے، ام سلیم نے کہا میں کلمہ پڑھنے والی ہوں، میں محمد الرسول اللہ سے محبت کرنے والی ہوں، میرے دل میں ایمان ہے۔ اے ابو طلحہ تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے، اس لیے تمہارا اور ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تربیت یافتہ خاتون تھی۔ آج کون سی تربیت معاشرے کے اندر ہم اور آپ دے رہے ہیں کہ ہماری لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، غیروں سے شادیاں کرنے پر مجبور ہیں۔ ام سلیم نے کہا ابو طلحہ تم مالدار ہو، تم دولت مند ہو، تمہارا اخلاق و کردار بہت اچھا ہے، لیکن تمہارا اور ہمارا نکاح اس لیے نہیں ہو سکتا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ سے محبت کرنے والی ہوں، میں نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے اور آپ ایمان نہیں لائے ہیں، آپ کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، اس لیے جاؤ ابو طلحہ آپ کا اور ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ اے ابو طلحہ تم ایمان لے آؤ، کلمہ توحید کا اقرار کر لو، ہمارا اور آپ کا نکاح ہو جائے گا۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کا اقرار کیا۔ ام سلیم نے کہا یہی تمہارا ایمان لانا ہی حق مہر ہے ہمارے لیے، اور نکاح ہو جاتی ہے، شادی ہو جاتی ہے۔ نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، کہا جو ایمان لائے ہو یہی حق مہر ہے ہمارے لیے۔ نکاح اتنا آسان تھا، لیکن ہم نے اور آپ نے کتنا مشکل بنایا ہے۔ ایک شادی کو رچانے کے لیے 6 مہینے سال بھر لگ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں غور کریے، جلیبیب ایک صحابی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کالے ہیں، چہرہ بھی خوبصورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین قائد تھے، لیکن وہ نبی سے بہت محبت کرنے والے تھے، اور اللہ کے نبی بھی جلیبیب سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، کہا جلیبیب شادی نہیں کرو گے؟ کہا اللہ کے نبی مجھ سے شادی کون کرے گا؟ چہرہ بھی خوبصورت نہیں، خاندان بھی بڑا نہیں، دولت بھی نہیں ہے، مجھ سے شادی کون کرے گا؟ مجھے اپنی بیٹی کون دے گا؟ اللہ کے نبی نے دوسرے دن بھی وہی سوال کیا، اے جلیبیب شادی نہیں کرو گے؟ جلیبیب نے وہی جواب دیا۔ تیسرے دن بھی وہی سوال کیا، جلیبیب نے کہا اللہ کے نبی مجھ سے نکاح کون کرے گا؟ مجھے اپنی بیٹی کون دے گا؟ چہرہ بھی خوبصورت نہیں، مال بھی نہیں، دولت بھی نہیں ہے، خاندان بھی بڑا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ فلاں انصاری کے گھر، اس کو میرا سلام کہنا، ان کو میرا سلام کہو اور یہ کہو کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دیں۔ جلیبیب خوش ہو جاتے ہیں، جاتے ہیں صحابی کے گھر، دروازے پر دستک دیتے ہیں، صحابی رسول نکلتے ہیں، کہا کیا بات ہے؟ السلام علیکم ورحمت اللہ، کہا خیریت ہے؟ جلیبیب کہا ہاں اللہ کے نبی نے سلام کہہ کر بھیجا ہے۔ خوش ہو گئے، اللہ کے نبی نے سلام بھیجا ہے، کہا نہیں آگے بھی سننا پڑے گا، اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دے۔ انسانی فطرت ہے، چہرے پہ شکن آ گیا۔ جلیبیب چہرہ بھی خوبصورت نہیں ہے، خاندان بھی بڑا نہیں ہے، کہا ٹھیک ہے ٹھہرو ہم گھر میں مشورہ کر لیتے ہیں۔ گھر کے اندر جاتے ہیں، اپنی بیوی سے جب جلیبیب کا نام لیتے ہیں، بیوی بھی غصے میں آ جاتی ہے، میرے شوہر جلیبیب سے آخر کون نکاح کرے گا؟ کون اپنی بیٹی دے گا جلیبیب کو؟ جلیبیب کو صحابی رسول کی نیک یافتہ بیٹی وہ پردے کے پیچھے سے سن رہی تھی، اس کے کانوں سے جب آواز ٹکرائی، آتی ہے اپنے والد اور والدہ کے پاس، میرے ابو، اے میری امی بتاؤ
کیا تم اللہ کے رسول کا حکم ٹھکرانے کے لیے آپ دونوں لگے ہوئے ہو؟ مجھے رشتہ منظور ہے، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس لڑکے سے جہاں چاہے ہمارا نکاح کر دیں، ہمیں شادی منظور ہے۔ کہا اللہ کے رسول کے حکم کو ٹھکرا رہے۔ بیٹی کی یہ بات سننی تھی۔ صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، اے اللہ کے نبی، مجھے جلیبیب کا جو آپ نے رشتہ بھیجا، مجھے وہ رشتہ منظور ہے، میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے بھائیوں، جلیبیب سے شادی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے خیر و برکت کی دعا کی، اے اللہ جلیبیب کی ان دونوں کے درمیان خیر و برکت عطا فرما۔ جلیبیب جو مفلس تھے، جو غریب تھے، جو نادار تھے، اس کے بعد ان کا نام مالداری میں آنے لگا۔ جلیبیب کی جو بیوی تھی وہ اتنا زیادہ صدقہ و خیرات کرتی کہ لوگ کہتے جلیبیب کی بیوی ہے بہت زیادہ صدقہ کرنے والی ہے، اللہ نے اتنا مال و دولت سے نوازا۔ کہا جس کا انتخاب جو نبی سے محبت کرنے والا نوجوان شخص ہے اور نبی نے ہمارے لیے انتخاب کر دیا، اس نکاح کو کیسے ٹھکرایا جا سکتا ہے؟ نکاح کتنا آسان تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اے اللہ کے نبی، میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر رہی ہوں، یعنی آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی خاموش رہے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی اگر آپ کو ضرورت نہیں تو میں نکاح کر لیتا ہوں، میں کر لیتا ہوں۔ کہا تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا جاؤ اپنے رشتہ داروں میں پتہ کرو، کچھ لے کر آؤ مہر کے لیے تاکہ تمہارا میں نکاح کر دوں۔ رشتہ داروں میں جاتے ہیں، عزو اقارب میں واپس آتے ہیں، واپس آنے کے بعد کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے کچھ نہیں ملا مہر میں دینے کے لیے، میرے پاس ایک لنگی ہے، اسی کو بولیے تو آدھا پھاڑ کر دے دوں۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں ایسا مت کرو، وہ تمہارے بھی کام نہیں آئے گا، اس کے بھی کام نہیں آئے گا، جاؤ دیکھو کوئی لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو اسے ہی تلاش کر کے لاؤ۔ گئے انہوں نے ڈھونڈا، آئے اللہ کے نبی مایوس ہو گئے، لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ بتاؤ تمہیں قرآن کی فلاں فلاں صورتیں یاد ہے؟ کہا ہاں فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ کہا جاؤ میں نکاح پڑھا دیتا ہوں، تم اپنی بیوی کو بھی فلاں فلاں صورتیں یاد کرا دینا، یہی حق کے مہر بنا دیتا ہوں۔ نکاح اتنا آسان تھا، کسی کا وہاں پتہ نہیں، نہ مہندی پسائی کی رسم پتہ، نہ باراتیوں کا پتہ، نہ گھوڑوں کا پتہ، نہ گاڑیوں کا پتہ، کسی کا کچھ پتہ نہیں، نکاح اتنا آسان تھا، شادی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں عبد الرحمن ابن عوف، 10 مبشرہ میں سے جلیل القدر صحابی ہیں، زردی لگی ہوئی ہے، جعفران کی کلر لگی ہوئی ہے، زردی لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا اللہ کے نبی میں نے نکاح کر لیا ہے، میں نے شادی کر لی ہے، آپ امام الانبیاء ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں ہے عبد الرحمن ابن عوف کی شادی ہو جاتی ہے، نبی کو خبر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے صرف اتنا کہا اے عبد الرحمن بتاؤ تم نے ولیمہ کیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا علم ولو بشاتن، جاؤ ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری ہی ذبح کیوں نہ کرو۔ آج تو اگر کسی کو کوئی بھول جائے، کارڈ نہ پہنچے، برسوں دشمنی چلتی کہ اس نے شادی میں مجھے کمتر سمجھا تھا، مجھے چھوڑ دیا تھا۔
امام الانبیاء ہیں. اس روئے زمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہستی نہ کوئی گزری ہے، نہ صبح قیامت تک کوئی آ سکتی ہے. بلکہ یہ کہہ لیا جائے کہ اللہ کے بعد اگر سیکنڈ مقام کسی کا ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. آپ خوشی میں بولے تو قانون بنتا ہے، غصے میں بولے تو قانون بنتا ہے. نبی چلے تو قانون چلے، نبی ٹھہرے تو قانون ٹھہر جائے. لیکن اس نبی کو یہ خبر نہیں ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف میرے صحابی کی شادی ہو گئی ہے. وہ صحابی جو اپنے نبی کے لیے جان کو قربان کرنے کے لیے، گردن کٹانے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے. ہماری اور آپ کی کیا حیثیت؟ اگر کسی نے دعوت نہیں دی، 4 آدمی میں بیٹھے فلاں نے شادی کر لی، مجھے دعوت نہیں. نکاح کو مشکل بنانے والے ہم سب لوگ، شادی کو مشکل بنانے والے ہم سب لوگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جابر ابن عبداللہ بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی نے کہا جابر شادی نہیں کرو گے؟ اللہ کے نبی کے صحابی نے کہا اللہ کے نبی ہماری تو شادی ہو گئی، ہماری تو شادی ہو گئی. یہ حال، یہ نکاح اتنا آسان تھا، شادی اتنی آسان تھی. نہیں صاحب ابھی 1 سال بعد کریں گے، فلاں ہوٹل بک کریں گے، اتنا 10 لاکھ اکاؤنٹ. بمبئی سے لوگ، بڑے بڑے شہروں سے ہمارے رشتہ دار، عزیز و اقارب، بچوں کی چھٹی نہیں، فلاں کی چھٹی نہیں. سب یہ ساری چیزیں جو ہم اپنے دل کو، خواہش کو، جو ہے خواہشات نفس کو ہم پورا کرنے کے لیے ہم نے اور آپ نے نکاح کو مشکل بنا دیا. یہی وجہ ہے کہ جب مشکل بنایا تو جو شادیاں، آج شادیاں اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ 10 لاکھ 5 لاکھ سے کم میں نکاح نہیں ہوتا ہے، شادی نہیں ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس کے نوجوان لڑکی ہے، ایک نوجوان لڑکی ہے، وہ رکشہ چلا رہا ہے، ٹھیلا چلا رہا ہے، چھوٹی سی دکان ہے، وہ 10-5 لاکھ روپیہ کہاں سے لائے گا؟ وہ بیٹی سوچ رہی ہے اپنے باپ کے جب چہرے کی لکیریں دیکھتی ہے تو سوچتی ہے کاش میں مر جاتی، کاش میں دھس جاتی. میں اپنے باپ کے لیے بوجھ بنی ہوئی ہوں. ہمارا باپ لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے، لوگوں سے قرض مانگ رہا ہے. میرے نکاح کے لیے، میری شادی کے لیے کاش میں مر چکی ہوتی. اپنے باپ کے چہرے کو دیکھنے کے بعد یہ محسوس کرتی ہے. لیکن ہماری غیرت کہاں گئی؟ ہم نے کلمہ پڑھا ہے نبی کا، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں، ہماری نماز رفع الیدین والی، ہم دوسرے کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہم زور سے آمین کہیں گے، پیر سے پیر ملائیں گے. ہم نماز جو ہوگی ہماری سنت کے مطابق ہوگی. ہم بدعت نہیں کریں گے، ہم کوئی ایسا تہوار نہیں کریں گے جو جس پر نبی کی مہر نہ ہو. آخر شادی کے معاملے میں ہم اور آپ اہل حدیث کیوں نہیں رہ جاتے ہیں؟ ہم اور آپ ڈاکو اور چور کیوں بن جاتے ہیں؟ اس کا محاسبہ ہم سب کو کرنا چاہیے. میرے بھائیوں، میں نہیں سمجھتا اگر یہ قرآن و حدیث کے ماننے والی جماعت اہل حدیث جس کا دعویٰ ہے، اور دعویٰ بھی ہے اور سچا بھی ہے، جس کی نماز بغیر رفع الیدین کے نہیں ہوتی ہے، اگر وہ جماعت نکاح کو، شادی کو آسان نہیں کر سکتی ہے تو کوئی اور ایسی جماعت نہیں ہے جو نکاح اور شادی کو آسان کرنے میں اگوائی کرے گی اور کرنے کی کوشش کرے گی. اگر ہم اور آپ نہیں کریں گے تو. اتنا آسان تھا نکاح میرے بھائیوں. آج لڑکیاں جو ہیں وہ اپنے آپ کو بوجھ سمجھتی ہیں، اپنے آپ کو بوجھ سمجھ رہی ہیں. ایک کتاب ہے، اس میں بہت سے واقعات لکھے ہوئے ہیں. ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہوا ہے، ایک عالم دین ہے، انہوں نے اکٹھا کیا کہ ایک عورت آتی ہے ایک ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر صاحب میں نے سنا ہے کہ 2 گردے ہوتے ہیں جسم کے اندر. کہا ہاں. کہا یہ بھی سنا ہے کہ ایک ہی سے کام چل جاتا ہے. کہا ہاں بات صحیح ہے. کہا معاملہ کیا ہے؟ کہا یہ بھی سنا ہے کہ جسم کے جو پارٹس ہوتے ہیں، اعضاء ہوتے ہیں، اگر وہ بیچے جاتے ہیں تو اس کی قیمت ملتی ہے. کہا ہاں بات صحیح ہے، لیکن آخر تم اپنا کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ کہا میں ایک گردے کو بیچنا چاہتی ہوں. کہا کیوں؟ کہا میرے شوہر کو فالج پڑ گیا ہے، کئی سالوں سے بستر پر ہے. ہماری 2 نوجوان لڑکیاں ہیں، کئی رشتے ایسے آئے لیکن ان کی ڈیمانڈ کو میں پوری نہ کر سکی. ہماری لڑکیاں بوڑھی ہو رہی ہے اور
قوم کے جو بھیڑیے ہیں وہ ہماری لڑکیوں کی عزت و آبرو پر دیکھ رہے ہیں، وہ جو ہے تاک لگائے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی میں اپنے گردے کو بیچ کر سماج اور معاشرے کے جو ہے ان بھیڑیوں سے اپنی لڑکیوں کو بچانے کے لیے، تاکہ ہماری لڑکیاں بوڑھی نہ ہوں، ہم اپنی لڑکیوں کا نکاح کر دیں اور ان ڈکیتوں کا ہم ڈیمانڈ پوری کر دیں جو کھلے عام ڈکیتی کر رہے ہیں۔ سماج اور معاشرہ یہاں تک پہنچ چکا۔ اور معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ تمام افراد جب ملتے ہیں تو وہی معاشرہ ہے، اور معاشرے کی اصلاح صرف ایک مولوی صاحب کی تقریر سے نہیں ہوگی، معاشرے کی اصلاح ہم سب کو مل کر کرنی پڑے گی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کا معیار کیا بتایا؟ نکاح بالکل آسان ہے، لڑکے کا معیار کیا، لڑکی کا معیار کیا؟ اگر ہم نبی کی اس بات پر عمل کر لیں معاملہ ختم، نکاح بالکل آسان ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا آتاکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ، اے لوگو جب تمہاری لڑکی کے لیے کوئی نوجوان لڑکا نکاح کا پیغام بھیجے اور وہ دیندار ہو، ایمان اس کے اندر ہو، توحید ہو، فزوجوہ اس کا اخلاق و کردار اچھا ہو، فزوجوہ تو تم اپنی لڑکی کا نکاح کر دو، شادی کر دو۔ اللہ تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، اے لوگو اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں بہت بڑا فساد برپا پاؤ گے۔ آج فساد برپا ہو گیا، نکاح مشکل ہو گیا، شادی مشکل ہو گئی۔ ایک نکاح کرنے کے لیے نہ جانے کتنی تیاری کرنی پڑتی ہے، لیکن زنا کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، زنا آسانی سے آج ہمارا نوجوان کر رہا ہے۔ میرے بھائیو، ہماری غیرت کہاں چلی گئی؟ ہمارا ایمان کہاں چلا گیا؟ اللہ کے نبی نے کہا ایمان دیکھو اور دیندار اگر لڑکا ہو تو اس کا نکاح کر دو، اس کے اخلاق و کردار دے کر اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ یہ مت دیکھو کہ وہ کتنا مہر دے گا میری بیٹی کو، کتنا زیور دے گا، وہ کون سے خاندان کا ہے، کون سے قبیلے کا ہے، اس کے پاس کھیت ہے کہ نہیں ہے، اس کے پاس دکان و مکان کتنا زیادہ ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنے کی نہیں ہے۔ اگر ایسا کرو گے تو زمین میں فساد برپا پاؤ گے۔ آج ہم نے اور آپ نے جب ماحول ایسا بنا دیا ہے تو زمین میں فساد برپا ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کا بھی معیار بتایا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، اے لوگوں عورتوں سے نکاح چار چیزوں کی بنا پر کیا جاتا ہے، لمالیہا ولی حسبیہ ولی جمالیہ، مال کو دیکھ کر، بہت سے لوگ مال کو دیکھ کر شادی کرتے ہیں، بہت سے لوگ کر خاندان و قبیلے کو، بہت سے لوگ خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں، ان میں سے کم ہی لوگ ایسے ہیں جو دیندار لڑکی کا انتخاب کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا فاظفر بذات الدین تربت یداک، اے لوگوں تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو جائے، تم برباد ہو جاؤ، خبردار تم دیندار لڑکی سے نکاح کیا کرو، دیندار لڑکی سے شادی کیا کرو۔ اور ہم نے اور آپ نے مشاہدہ کیا ہے جس گھر میں اگر دیندار لڑکی آ جائے تو گھر جنت نما بن جاتا ہے، اور کسی گھر میں اگر بد کردار لڑکی آ جائے تو گھر جہنم نما بن جاتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں میرے بھائیوں جو بڑے لوگ ہیں، بڑے گھر کی لڑکی لائے ہیں، میں خود جانتا ہوں، آج ان کی بہویں اپنے سسر کو مار رہی ہیں، ان پر حملہ کر رہی ہیں، ان کو تکلیف دے رہی، پریشانی دے رہی۔ نیک لڑکی کا انتخاب کرو۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو دنیا جانتی ہے، ان کی ماں کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ دنیا یہ کہنے پر مجبور ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب کوئی ہے تو بخاری شریف ہے۔ امام بخاری کو بخاری بنایا کس نے؟ میرے بھائیوں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی زندگی پڑھیے۔ امام بخاری جب پیدا ہوتے ہیں تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، امام بخاری کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے، روشنی چلی جاتی ہے۔ امام بخاری کی والدہ راتوں کو اٹھ کر تہجد میں
سجدے میں گر جاتی, نظریں آسمان کی طرف ہاتھوں کو بھی اٹھا لیتی. اے اللہ تو اتنا بڑا امتحان مجھ سے نہ لے. اے اللہ میں نے وعدہ کیا تھا, میں نے ارادہ کیا تھا کہ اپنے بیٹے کو حدیث کا عالم بناؤں گی, قرآن کا عالم بناؤں گی. اے اللہ تو میرے بیٹے کی آنکھوں کی بینائی کو واپس کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایک ماں کو تڑپتے ہوئے دیکھا, ایک ماں کی آنکھوں کو لگاتار آنسوؤں کو گرتے ہوئے سجدے کی حالت میں دیکھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام بخاری کی آنکھوں کی بینائی واپس کر دی. اور امام بخاری بڑے ہوئے تو بخاری شریف پوری لکھ ڈالی. یہ ایک نیک عورت کا کردار ہے کہ وہ گمنامی کی زندگی گزار کر, وہ گھر کے چار دیواری کے اندر رہ کر وہ ایسا بچوں کی ایسی پرورش کرتی ہے کہ بچہ محدث بنتا ہے, بچہ مفسر بنتا ہے. ضرورت ہے کہ ہم اور آپ دیندار لڑکی کا انتخاب کریں, لیکن مال ہم دیکھیں گے, حسب و نسب ہم دیکھیں گے, خوبصورتی ہم دیکھیں گے. اگر اس وقت مجھے کہنے دیجئے کوئی چیز نہیں دیکھی جا رہی ہے تو صرف اور صرف دینداری نہیں دیکھی جا رہی, دینداری نہیں دیکھی جا رہی. میرے بھائیوں, اگر ہم نے اور آپ نے اس کام کو, نکاح کو آسان کرنے کی کوشش نہیں کی کہ معاشرے کے اندر نکاح آسان ہو, شادی آسان ہو, تو یاد رکھنا قیامت کے دن اللہ کی مار کے لیے تیار رہے. اللہ کی مار پڑے گی. کیونکہ پھر کہہ رہا ہوں, ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کے ماننے والے, ہم بغیر رفع دین کے نماز نہیں پڑھیں گے, بغیر آمین کے نماز نہیں پڑھیں گے, لیکن آخر شادی کے موقع پر نبی کی سنتوں کو ہم کیوں بھول جاتے ہیں, نبی کے طریقے کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ نکاح اتنا آسان تھا, مذہب اسلام نے آسان بنایا ہے. نکاح مشکل کیوں ہے؟ اس کی وجہ صرف بیجا جو رسم و رواج ہے, ہندوانہ جو ریتی رواج ہے, اور سب سے بڑا اس سماج کا کینسر وہ جہیز کی لعنت اور بارات, ان چیزوں نے نکاح کو مشکل بنا کے رکھا ہے. نکاح کو مشکل بنا کے رکھا ہے. جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں ان کے والدین کروٹ بدل رہے ہیں, راتوں کو نیند نہیں آ رہی ہے, بلڈ پریشر بڑھ جا رہا ہے, دقتیں ہو رہی ہیں, پریشانیاں ہو رہی ہیں. ہماری بیٹی کے ہاتھ پیلے کیسے ہوں گے, ہماری بیٹی کے ہاتھ پیلے کیسے ہوں گے, اور ہم اور آپ آسانی کے ساتھ سودا کر رہے ہیں. نکاح, اتنے واقعات آپ کے سامنے پیش کیے گئے, بہت سے واقعات, کہ نکاح اتنا آسان ہے کہ نبی کو خبر نہیں ہے, نہ کہیں پر گاڑی کا پتہ, نہ گھوڑے کا پتہ, نہ رسم و رواج, کوئی بھی رسم نہیں. سارا جو رسم و رواج ہے وہ ہندوانہ رسم و رواج ہے. شادی ہوگی, نہیں صاحب اتنا لیں گے, اب تو پتہ بھی نہیں چلتا ہے, 5 لاکھ 10 لاکھ 3 لاکھ کیش چل رہا ہے. لڑکے کا باپ پہلے ہی سے کیس لے کے بیٹھا ہوا ہے. پتہ یہ چل رہا ہے کہ کچھ نہیں لے رہا ہے, لیکن معلوم آپ کریں گے تو پہلے ہی سے کیش اس کے پاس پہنچ چکا ہے. آج بھیک منگائی ہو رہی, یہ انٹرنیشنل بھکاری ہیں جو بھیک منگائی کر رہے ہیں, جو بیٹے کے نام پر بھیک مانگ رہے ہیں. ان سے بڑا بغیرت میں نہیں سمجھتا ہوں کہ روئے زمین پر کوئی ہو جو بیٹے کے نام پہ بھیک مانگنے والا ہو. اس سے اچھا ہے کہ آپ کسی سے 100 روپیہ 200 روپیہ 500 روپیہ بھیک مانگ لو, وہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ بیٹے کے نام پہ بھیک مانگو. ہو سکتا ہے کسی کے پیشانی پہ شکن آ رہی ہو سکتا ہے کسی کا دل جو ہے اتھل پتھل ہو رہا ہو کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, ہم ہی لوگ وہ ہیں, ہم ہی وہ لوگ ہیں جو 200-300 بارات لے جاتے ہیں, ہم ہی وہ لوگ ہیں جو جہیز کا لمبا ڈیمانڈ کرتے ہیں. ہو سکتا ہے, لیکن اس کے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جو حق ہے, جو سچ ہے, وہ ہم سب کو سننا پڑے گا اور مجھے کہنا پڑے گا. اور یہ آپ اور سب جانتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں. باراتی جا رہے ہیں 100-150, باراتیوں سے پوچھو کون بلایا ہے؟ لڑکے کے باپ نے اجازت دی. جب لڑکے کے باپ نے اجازت دی ہے تو لڑکے کے باپ کے وہاں جاؤ کھاؤ,
लड़की के वहां क्यों जा रहे हो साहब? नहीं, लड़की के बाप ने लड़के के बाप को इजाजत दी है कि आप 100-150 आ सकते हैं। रूह अफ़ज़ा के बोतल में शराब रख लेने से शराब हलाल नहीं होगा। आप तावील और उसको जायज करने की कोशिश कितना भी करें। मेरे भाइयों, बेटी के बाप की मजबूरी को हम और आप इजाजत समझ रहे हैं। बेटी के बाप को मालूम है कि 100-150 जो डिमांड इनका हम पूरी नहीं करेंगे तो हमारी बेटी के हाथ पीले नहीं होंगे। वो लोगों से भीख मांगता है, लोन लेता है, बैंक से कर्ज लेता है, लोन लेता है, सूद पे पैसा उठाता है। हम और आप तो 100-150 जाकर चिकन और मटन खाकर चले आते हैं। पता ये चलता है कि अभी 6 महीने के बाद जो लड़की के बाप ने जो लोन लिया है उसका भी अभी जो ओरिजिनल पैसा उसको भी अदा नहीं कर पाया है। वो लोगों से भीख मांगता है, बेटी के नाम पे मुझे भीख दे दो, इसलिए मुझे चोरों को, डाकुओं को मटन और चिकन खिलाना है। हम और आप तो खाकर चले आते हैं। मेरे भाई को हमें शर्म भी नहीं आती है और हम जैसे मौलवी, हम जैसे उलमा, हम जैसे आलिम भी उसमें शामिल है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे। जब आप दुनिया के अंदर आए तो उस वक्त जिंदा दरगोर लड़कियों को कत्ल कर दिया जाता था। खाने काबा के अंदर 360 बुत रखे हुए थे, उसको ये भी एक चैलेंज था। बहुत सारे चैलेंजेस सामने थे। अल्लाह के नबी ने तमाम चैलेंजों को कबूल किया। हम उलमा अवामुन्नास, हम उलमा अपने आप को वारिस अंबिया करें कि हम अंबिया के वारिस हैं, हम नबी के दीन के वारिस हैं। लेकिन मेरे भाई को हम एक चैलेंज को भी कबूल नहीं कर पा रहे हैं कि हम शादी को आसान कर दे, निकाह को आसान कर दे। क्यों करेंगे? इसलिए हम जैसे आलिम को भी 1000-2000 की उम्मीदें होती है कि हम जाएंगे, निकाह पढ़ाएंगे तो भी हमें भी कुछ लिफाफा मिलेगा। सिर्फ उलमा ये तय कर ले कि जहां पर बारात जाएगी, जहां पर जहेज लिया जाएगा, जहां पर जहेज दिया जाएगा, वहां पर हम उलमा निकाह नहीं पढ़ेंगे, वहां पर निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। सिर्फ उलमा ये तय कर ले, जहेज जैसा कैंसर सिसकियां लेकर मर जाएगा समाज और माशरे के अंदर से। जो शादी ब्याह के मौके पर जो रस्म और रवाज है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम उलमा को भी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं आप लोगों से। उलमा को भी आगे बढ़ना पड़ेगा और समाज के बड़े लोगों को। बाप की मजबूरी को हम और आप इजाजत समझ रहे हैं। मेरे भाइयों, आखिरी वाकया बता के मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। लड़की के बाप की मजबूरी को इजाजत मत समझो। समाज और माशरे के अंदर लड़कियां मर रही। मीर तकी मीर को देखो, उसने अपनी इकलौती बेटी के लिए दुकान और मकान को बेच दिया, गिरवी रख दिया, उसने सब कुछ बेच दिया। रुखसती का मौका होता है, जहेज की लंबी डिमांड वो कबूल कर लेता है, सब गिरवी रख दिया। मीर तकी मीर की बेटी रुखसती के मौके पर अपने बाप से चिपक कर रोने लगती है। मीर तकी मीर ने समझा कि तमाम लड़कियां रुखसती के मौके पर रोती हैं, लेकिन वो इसलिए रो रही थी कि मेरे बाप ने मेरे लिए दुकान और मकान को बेच दिया है। रुखसती हो जाती है, मीर तकी मीर की बेटी ससुराल में जाती है। ससुराल में जाती है, उसी रात उसका इंतकाल हो जाता है। सदमे से उसकी अटैक पड़ता है, उसकी रूह परवाज कर जाती है। मीर तकी मीर को खबर दी जाती है कि आपकी बेटी का इंतकाल हो गया है, आपकी बेटी इंतकाल कर गई है। मीर तकी मीर जाते, उनको कहा जाता है बाहर बैठो, आपकी बीवी अंदर जा सकती है, आपकी बेटी को नहलाया जा रहा है। अभी जब नहला के बाहर लाया जाएगा तो आपको दिखा दिया जाएगा। नहला के बाहर लाया गया। मीर तकी मीर ने जब अपने बेटी के चमकते हुए रुखसार को, गाल को देखा, उसके बाद कहा लोगों, आज तक मैं शेरो शायरी करता रहा, लेकिन आज ये मेरा आखिरी शेर है। अब आया है ख्याल आरा में जाइसना मुरादी में, कफन देना भूले थे हम तुझे असबाबी शादी में। मेरी बेटी मेरी आबाई कब्रिस्तान में दफन होगी और मैं कफन लेके आया हूं। ऐ मेरे भिखारी दमाद, तुमने एहसान क्या किया है कफन देकर। मैं कफन भूल गया, आज मेरी बेटी जाएगी तो मेरे कफन में जाएगी, मेरे दिए हुए कफन में जाएगी। बड़े बड़े हाजी, नमाजी, आलिम, कठमुल्ला समझाने लगे मीर तकी मीर ऐसा
ایسا مت کرو، ایسا مت کرو۔ میر تقیمین نے کہا چپ ہو جاؤ اے نمازیوں، اے حاجیوں، اے تہجد گزارو، چپ ہو جاؤ، تمہاری دوہری پالیسی کی وجہ سے سماج میں لڑکیاں مر رہی ہیں، اور یہ ایک لڑکی کی بات ہے، نہ جانے کتنی لڑکیاں مر رہی ہیں۔ میر تقیمین نے کہا جب یہ لمبی ڈیمانڈ کر رہا تھا تو تم کہاں تھے؟ میرے بھائیوں، خلاصے کلام یہ ہے کہ ہم اور آپ ہم سب مل کر نکاح کو آسان کریں، شادی بیاہ کو آسان کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔